انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، یہ بھی بڑی کمال کی روایت ہے، فرمایا کہ جب بندہ مسلمان کو رکھا جاتا ہے قبر میں، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، اور اس سے اس کے ساتھی پھرتے ہیں، یعنی قبر میں دفن کرنے کے بعد واپس جاتے ہیں، تو فرمایا إِنَّهُ، مولا علی قاری فرماتے ہیں یہ کسرہ کے ساتھ ہے، لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، فرمایا وہ ان جو واپس جاتے ہیں نا، ان کے جوتوں کی آواز بھی اندر سن رہا ہوتا ہے، قبر والا ان جانے والوں کے جوتوں کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے، جوتے یعنی رکھنے کی آواز بھی اس کو آ رہی ہوتی ہے۔ فرمایا اب دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ قبر والے مر کے مٹی نہیں ہو جاتے، جی مر گیا پتہ ہی کچھ نہیں ہے اس کو، تو کوئی فائدہ نہیں جانے کا قبر پہ، ماں باپ کی قبر پہ بھی نہ جاؤ، کسی کی قبر پہ نہ جاؤ، کیونکہ اندر پتہ ہی کچھ نہیں۔ اب حضور فرماتے ہیں وہ کیا سن رہا ہے؟ جوتوں کی آواز بھی سن رہا ہے، جو جوتوں کی آواز سن رہا ہے وہ ہمارا سلام نہیں سنتا۔ اچھا اب دیکھیں، فرمایا وہ چلے جاتے ہیں، اتاہ ملکان، اور یہ حدیث بخاری کی ہے، بخاری مسلم کی متفق ہے، وہاں بھی انشاءاللہ چل کے پڑھیں گے۔ اچھا اس کے بعد فرمایا دو فرشتے آتے ہیں اس کے پاس، اس میرے مسلمان اس بندے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو فیوقظانہ، اس کو بٹھا لیتے ہیں، اور جیسا کہ پچھلے حیات اولیاء کا جو ہمارا لیکچر تھا اس میں طبرانی کی حدیثیں اور حافظ ابن کثیر کی، علامہ ابن تیمیہ کی ساری بیان ہوئی کہ مردہ کفن دینے والے کو پہچانتا ہے، غسل دینے والے کو پہچانتا ہے، جو اس کو اٹھاتے ہیں کندھا دیتے ہیں اس کو پہچانتا ہے، جو اس کا جنازہ پڑھنے اس کے دوست آتے ہیں، حافظ ابن قیم نے لکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ اس کو پہچانتا ہے، اور پھر جو قبر میں اتارتے ہیں ان کو پہچانتا ہے، اور اس طرح جو قبر پہ سلام کرتا ہے جا کے اسے بھی پہچانتا ہے۔ حدیثوں میں بے شمار حدیثوں میں یہ آیا ہے، علامہ ابن تیمیہ نے بڑی صراحت کے ساتھ اپنے فتاویٰ میں اسے لکھا ہے۔ تو فرمایا وہ جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے، فرشتے آتے ہیں، فیوقظانہ، فرشتے آ کے اسے بٹھاتے ہیں۔ یہاں پہ لفظ یقظانہ کے اوپر انہوں نے کی ہے وضاحت کہ قعود کا بھی استعمال ہوتا ہے اور جلوس کا بھی استعمال ہوتا ہے، خیر یہ یہاں پہ بعد میں ہم دیکھ لیں گے۔ خیر اس کو بٹھاتے ہیں، فیقولان، دونوں فرشتے کہتے ہیں، وہ اس سے پوچھتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تو کیا کہتا رہا، تو پہلے کنتا تقول کیا ہے؟ ماضی استمراری، اور ماضی استمراری کیا ہوتی ہے؟ جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے استمرار اور دوام پر دلالت کرے، یعنی ما کنتا تقول، کیا تو کہتا رہا ہے، پہلے یہ نہیں کہنا اب کیا کہتا ہے، ہاں یہ نہیں انہوں نے کہنا، کیونکہ فرشتوں نے ہاتھ میں اپنا پکڑے ہونے ہیں زنجیریں، اور وہ آگے آئے گا حدیث میں لوہے کے انہوں نے تھوڑے پکڑے ہونے ہیں، تو وہاں دیکھ کے تو ساروں نے کہنا جی میں سارا کچھ ہی مانتا ہوں، فرشتوں نے کہنا نہیں اب نہیں، کون تا تقول، پہلے دنیا پہ ممبر پہ بیٹھ کے بتا ذرا کیا کہتا ہوتا تھا، نجی محفلوں میں کیا کہتا تھا، کہ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، نبی تو عام انسانوں جیسے بشر ہیں یہ کہتا تھا، یا نبی کے ماں باپ کو کافر ڈکلیئر کرتا تھا، اب بتا کیا کہتا، یا یہ کہتا تھا کوئی نہیں سنتے وہ کچھ نہیں پتا، کیا کہتا تھا، ما کنت تقول، بتا اب بتا کیا کہتا ہوتا تھا، اب نہیں، ڈنڈے کے ڈر سے تو سارے بول پڑتے ہیں صحیح ہو جاتے ہیں، انہوں نے کہنا اب نہیں۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں یعنی وہ پوچھیں گے ای شین کنتا تقول ای تا تاکدو، یہ بتا مصطفیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا رکھتا تھا، یہ پوچھنا ہے انہوں نے، یہ نہیں پوچھنا قبر میں فرشتوں نے نمازیں 5 پڑھی تھی کہ 2 پڑھی تھی، زکوٰۃ دی، یہ قیامت میں جا کے اللہ تعالیٰ نے فیصلے فرمانے ہیں، اس کی ڈیٹیل ہم پیچھے کافی ساری تو بات کر چکے ہیں، آگے بھی آئیں گے، میدان حشر کا باب جب آئے گا وہاں پوچھنا بتا تو رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتا تھا، قبر میں عقیدے کا سوال ہونا ہے، عمل کا سوال نہیں ہونا، تو وہاں پہ اپنے اپنے صاحب سے جواب دینے ہیں۔ حضور نے فرمایا مومن تو کہے گا اشہد انہ عبد اللہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، تو جب حضور کی گواہی دے دے گا فیقال لہ، اس کو کہا جائے گا انظر الی مقعدک من النار، دیکھ، ایک کھڑکی کھولی جائے گی بائیں جانب، کہا جائے گا دیکھ یہ تیرا ٹھکانہ تھا جہنم میں، ہر انسان کے 2 ٹھکانے ہیں، ایک جنت میں اور ایک دوزخ میں، ایسے جو مومن مرتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم والا تبدیل کر کے اس کا جنت میں، اور جو کافر مرتا ہے وہ جنت والا کسی اور مسلمان کے حصے میں آ جاتا ہے، اور وہ جہنم والا جو مسلمان کا بنا ہوتا ہے وہ کافر 2 کافر کے حصے میں آ جاتے ہیں، 2 جنت کے مسلمان کے حصے میں آ جاتے ہیں۔ فرمایا یہ تھا تیرا ٹھکانہ،
تحقیق اللہ تعالیٰ نے بدل دیا اس ٹھکانے کو جنت کے اندر ٹھکانے کے ساتھ، اب تیرا جنت میں رہے گا تو دیکھ۔ فرمایا فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، مومن بندہ قبر میں جنت و جہنم دونوں کو دیکھتا ہے۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ، فرمایا بہرحال منافق اور کافر، فَيُقَالُ لَهُ، ان سے کہا جائے گا، دو بندے ہیں کہ اکیلا کافر نہیں ہے، منافق بھی ہے ساتھ، فرمایا ان دونوں سے جب پوچھا جائے گا مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، تو بتا بھی کیا کہتا رہا، فَيَقُولُ لَا أَدْرِي، تو وہ کہیں گے میں تو اپنی عقل سے مجھے اس کا کوئی ادراک، میرے ذہن میں کوئی بات نہیں۔ اب دیکھیں ابو جہل کون ہے؟ کافر۔ ابو لہب، عتبہ، شیبہ، سارے مکے کے بےایمان جو رسول اللہ کو اذیتیں دیتے رہے، سارے کافر ہیں کہ نہیں ہیں نا؟ قبر میں جب گئے فرشتوں نے ابو جہل سے پوچھا بتا رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتا رہا، تو ابو جہل کیا کہتا ہے؟ لا ادری، میرے تو ادراک میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ یہ کون ہے۔ ابو جہل پہچان ہی نہیں رہا، اگر پہچان قبر میں نہیں رہا تو دنیا پہ اذیتیں کسے دیتا تھا؟ علماء فرماتے ہیں پتہ چلا قبر میں معرفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ظاہری رشتوں سے نہیں ہوگی، روحانی قوت اور معرفت ایمانی سے ہوگی۔ یعنی ایک بندہ ظاہری طور پر اس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے فزیکل طور پہ، کسی کافر یا بے ایمان نے، قبر میں وہ حضور کو نہیں پہچان سکے گا۔ قبر میں رسول اللہ کی معرفت ایمان اور عقیدے کی پختگی سے حاصل ہوگی۔ جس کا عقیدہ اچھا ہوگا، عقیدہ سچا ہوگا، وہ قبر میں حضور کو پہچان سکے گا، وگرنہ ابو جہل دیکھ لیں کیا کہہ رہا ہے، میں تو نہیں پہچانتا، مجھے تو نہیں پتا، حالانکہ دنیا پہ اذیتیں نہیں دیتا رہا۔ فرمایا وہ تو کہتا ہے کہ میں وہ اس کو نہیں آتا، کنت اقول ما یقول الناس، وہ منافق اور کافر کہتا ہے میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، میں سارے دے نال ہی ہیں جی، میں سب کے ساتھ ہوں۔ اچھا، یہاں پہ مولا علی قاری فرماتے ہیں منافق اس طرح کہے گا کیونکہ وہ دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہوگا تقیۃً، تقیہ کرتے ہوئے۔ منافقوں کا کام ہے تقیہ کرنا، ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتا تھا لیکن دل کافر تھا، دل کالا تھا، دل بے ایمان تھا، اسے کہتے ہیں تقیہ، ظاہری طور پہ باتیں اور کرنا، اندر بات اور رکھنا۔ تو فرمایا جو یہ کام کرتا ہے اول تو منافق ہے، دوسرا قبر میں جوتیاں پڑنی ہیں اس کو۔